اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ بہت سارے مسلمان ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق وہ یقیناً اس کی نجات کے لیے ضروری ہے، اور ایک پہلو جس کو عام طور پہ ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ قرآن مجید کی تلاوت سننا ہے۔ پڑھتے تو بہت سارے مسلمان ہیں، روزانہ صبح قرآن کی تلاوت بہت سارے مسلمانوں کا معمول ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے اوپر غور کریں تو مالک کائنات نے قرآن مجید کو سننے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں قرآن مجید کو سننے کے، جن میں سے 4 فائدے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو اور میرے اوپر اللہ رحم کرے، اور یقیناً اس کے ہم سارے محتاج ہیں، تو امام لیث بن سعد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے جو مؤثر اور جلدی اس کو کے حصول کا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سننا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی تلاوت تم غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو اللہ کی رحمت کے حصول کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور جتنا جلدی ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، اتنا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ انصات اور استماع کے اندر فرق یہ ہے کہ انصات کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ انسان جو ہے وہ شور و غل نہ کرے، کوئی حرکات و سکنات نہ کرے، بلکہ جو ہے انسان توجہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سننے کی طرف ہو۔ اور استماع یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ دونوں حاضر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ یہ قرآن آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، کہ اس قرآن سے فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کے دل و دماغ حاضر ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ شہنشاہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس کا کلام بندہ توجہ سے سنے گا، پھر اس کا انسان کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت سننے کا جو فائدہ ہے وہ اس سے ہدایت ملتی ہے۔ جنوں کا واقعہ بڑا معروف ہے، آپ نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سن کے ہی انہیں ہدایت ملی۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن جو ہے سب سے سیدھی راہ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں الذین یستمعون القول، کہ جو اللہ کا قرآن جو ہے وہ سنتے ہیں اور پھر فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سننے سے انسان کو ہدایت بھی ملتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف انسان جو ہے وہ اس سے کانوں کو سکون ملتا ہے، بلکہ انسان جب توجہ کے ساتھ غور ساتھ سنتا ہے تو کئی دفعہ ایک آیت قرآن کی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ معروف واقعہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا، جو ڈاکو تھے کسی زمانے میں، کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے رات کو، اور ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں، وہ اللہ کے ذکر کی طرف گڑ گڑائیں۔ اسی ایک آیت کے سننے نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کو غور سے سننے سے ہدایت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔
انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتا ہو تو سچی بات ہے ایک مسلمان جو ہے وہ تو قرآن مجید کا ایک ورق اور ایک صفحہ جو ہے وہ سنے گا اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ بہہ پڑیں گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ایک صفحہ جو ہے وہ انسان سنے اور اس کو سمجھتا بھی ہو اور اس کو رونا نہ آئے۔ مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے حکم دیا کہ قرآن سناؤ۔ تو کہتا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے اوپر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کسی دوسرے انسان سے قرآن سنوں۔ کہتا ہے میں نے سورۃ نساء شروع کی، میں پڑھتا چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے چلے گئے۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کر دو اب ابن مسعود۔ کہتے ہیں جب میں نے نگاہ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن کی تلاوت سننے سے دل کا میل اور زنگ جو ہے وہ اترتا ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہی اصل مقصود ہے کہ دل جب پاکیزہ ہو جائے اور اس کا یہ میل کچیل اتر جائے، زنگ اتر جائے، تو پھر بہت ساری بیماریاں انسان کی اللہ رب العزت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا تلاوت قرآن سننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، فرمایا قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ جس انسان کے اوپر اس قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کو غور سے سنے، اللہ اس کے ایمان کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت سننے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور اب تو بہت سارے ذرائع ایسے آ گئے ہیں اور بڑی خوبصورت تلاوت کرنے والے، خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرنے والے قرائے کرام کی تلاوتیں جو ہے وہ ہمارے موبائلوں میں موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ روٹین بنا لینی چاہیے کہ کچھ وقت، بے شک 10 منٹ 5 منٹ آپ خاص کر لیں کہ میں نے اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت سننی۔ اور اگر یہ مبارک کام انسان ایسے کر لے کہ گھر میں بچوں کو بھی اکٹھا کر کے سارے گھر والے بیٹھ کے 5 منٹ 10 منٹ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سن لیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بھی ہم مصداق بن سکتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، کس جگہ پہ قرآن کی تلاوت سنتے سناتے اور اس کو سمجھتے سمجھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، سکون و اطمینان جو ہے وہ ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ہمیں اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔